ایک لہجہ تھا منفرد جو یاد رہے گا مدتوں، ایک لہجہ تھا منفرد جو یاد رہے گا مدتوں، ایک آواز تھی پر اثر جو مٹی میں دب گئی، ایک آواز تھی پر اثر جو مٹی میں دب گئی۔ اب میں حضرت کے حضر اور سفر اور بیرون ملک میں خصوصاً سفر میں ساتھ دینے والے ہمارے جامعہ کے انتظامیہ کے ایک رکن حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاوی دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا کہ آپ کے سامنے بھی حضرت کی زندگی کا ایک کافی عرصہ گزرا ہے، حضرت تشریف لا کر کے حضرت کے ان گوشوں کو جو ان کے سامنے ہیں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ویسے میں مجلس میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن حضرت محتمین صاحب کا بھی حکم ہوا اور ہمارے اساتذہ کرام کا بھی اصرار تھا، اس لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور چند منتشر باتیں جو میرے ذہن میں تھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج سنیچر کا دن ہے، آج سے 3 ہفتہ پہلے وہ بھی سنیچر کا دن تھا اور ہمارے جامعہ کا سالانہ دستار بندی کا جلسہ تھا۔ اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ باوجود علارت اور کمزوری کے تشریف لائے اور الحمدللہ بیان بھی فرمایا۔ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنے مختصر وقت میں ہم حضرت کی ذات سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ عقل ہوتا ہے۔ عزیزو، ہمارا یہ جو دارالعلوم اس کے ابتدا میں اس کے بانی اور مختمین اول حضرت اقدس مولانا عالم صاحب منوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو اساتذہ کا انتخاب فرمایا تھا اس میں حضرت مولانا علی صاحب قاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محی الدین بروروی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے اساتذہ جن کا پہلے سال تقرر ہوا، اور حضرت مولانا عالم صاحب منوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے پہلے رپورٹ میں اس کو بہت مؤثر انداز میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ وہ رپورٹ میں نے آفس میں احمد بھائی کے پاس رکھوایا بھی ہے۔ میں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خود سنا کہ جب میرا تقرر دارالعلوم میں ہوا تو اہل ساروٹ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ مول صاحب તમે રાજીનામું આપીને જમાતમાં જતા રહો અને પછી જમાત પૂરી થાય ત્યારે દારૂમાં આપવા લીધું। તો کہا کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا کہ ساروٹ والے چھوڑتے نہیں تھے تو میں نے استعفیٰ دیا اور جماعت میں چلا گیا اور جماعت کے وقت گزارنے کے بعد یہاں آ گیا۔ دارالعلوم جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ 4 اولین اساتذہ ہے، اسی طرح الحمدللہ ہمارے اس دارالعلوم میں دارالعلوم کے طلباء میں بھی جو سب سے پہلے داخل ہوئے اس میں ہمارے محترم حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکاتہم علیہ ہے، وہ بھی دارالعلوم کے اولین طلباء میں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب چوکسی دامت برکاتہم جو اس وقت بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا حسن عبداللہ برکوزری صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے شعبہ نشر اشاعت کے ناظم ہے، اور میری یادداشت کے مطابق حضرت مولانا موسیٰ صاحب بہادو بھی ہے، جو یہ 4 طلباء ہے جو اولین طلباء میں سے وہ پہلے دن سے دارالعلوم میں ہے اور آج تک الحمدللہ دارالعلوم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ دوسری، ہمارے دارالعلوم میں جو بخاری شریف کی ابتدا ہوئی تو 8 سال تک
مکمل بخاری شریف حضرت مولانا محی الدین صاحب بروڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پڑھائی. مولانا ابراہیم صاحب چوکسی دعوت برکاتہ کی جو جماعت تھی وہ سب سے اخیر میں 8ویں بخاری انہوں نے مولانا شیخ محی الدین سے پڑھی. اس کے بعد 41 سال حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب ساروی نور اللہ مرکزہ نے پڑھائی. یہ ان کا 42واں سال تھا. اور حضرت سے فرمایا بھی تھا مجھ سے کہ انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں پڑھانے کے لیے آؤں گا، لیکن جو مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ہم محروم ہو گئے. اس لیے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی جماعت بخاری شریف پڑھنے والی اس دارالعلوم میں 50ویں جماعت ہے. یعنی الحمدللہ نصف صدی درس بخاری کا ہمارے دارالعلوم میں یہ 50واں سال ہے. آپ یاد رکھنا اس تاریخ کو. حضرت کی بہت سی خصوصیات ہے. میں نے حضرت سے سب سے پہلے درجہ تحرم میں ترجمہ کلام خاص نصف آخر پڑھا. اس وقت 2 سال میں ترجمہ پڑھاتے تھے. عربی تحرم میں نصف آخر اور عربی تنظیم میں نصف اول. حضرت کا ایک انوکھا انداز تھا. جیسے بہت سے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ چٹکی میں بات سمجھا دیتے تھے، لیکن پردہ قرآن میں ایک آپ کی انوکھی عادت تھی کہ وہ طلباء کو پابند بناتے تھے. ہماری جماعت میں چند طلباء کو آپ نے پابند بنایا تھا کہ تم یہ ترجمہ دیکھ کے آنا، تم یہ ترجمہ دیکھ کے آنا. کئی بچوں کو مختلف تراجم دیکھنے کا پابند بنائی تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مولانا حسن صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں برقدرہ، ان کو لغات القرآن دیکھنے کا پابند فرمایا تھا. اور جب وہ سبق پڑھاتے تھے تو پھر درمیان سبق بچوں سے دریافت کرتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھائی میری بات پر عمل کیا ہے نہیں کیا. تو پوچھتے تھے کہ بھائی حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے. تو آگے آپ کا ایک خصوصی انداز تھا کہ بچے کس طرح آگے بڑھے. دوسری بات کہ جب آپ کے ذمے اس دارالعلوم میں ہدایہ آخرین کا درس پہلی مرتبہ آپ کے ذمے ہوا تو آپ اتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، لیکن آپ کی تواضع دیکھیے یا آپ کی فکر دیکھیے کہ آپ شعبان کی لمبی تعطیلات میں ترکیشن تشریف لے گئے اور وہاں کچھ لمبا عرصہ گزار کر ہدایہ آخرین کا مطالعہ فرمایا. اور حضرت رئیس مولانا عبداللہ صاحب آپ کے خاص ساتھی اور دوست بھی تھے. اور حضرت مولانا سیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی بات پوچھتی ہوتی تو ان سے رجوع فرما دیتے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ یہ منصب دے، یہ خدمت دے، تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کتاب کو سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح جب آپ کے ذمے بخاری شریف کا درس پہلی مرتبہ ہوا اگست 1981 میں مولانا الیاس عالم گٹی منور کے جو لندن میں فی الحال یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے حضرت سے پہلی بخاری شریف پڑھی. اس وقت میں کتب خانے کا ذمہ دار تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت نے کتب خانے کا احتساب فرمایا تھا. کھانے کے لیے جاتے تھے لیکن اکثر وقت آپ کا کتب خانے میں مطالعے میں گزرتا تھا اور مجھ سے بارہا فرماتے تھے کہ فلانی شرح منگواؤ، فلانی شرح منگواؤ، فلانی شرح منگواؤ، یہ کھول کر میرے سپاہی پر رکھنا. تو بخاری شریف جو آپ نے پڑھائی ہے بہت محنت سے اور بہت کر کے، یعنی ہر کتاب تو دیکھا ہے اور شاید کتب خانے میں ہو یا آپ کے پاس ہو، ایک بخاری شریف آپ نے غیر مجلد مجھ سے منگوائی تھی اور اس کی جلد کروائی تھی بخاری کا ایک صفحہ اور ایک کاغذ سفید، اس کے اندر آپ حاصل مطالعہ تحریر فرماتے تھے. لیکن چونکہ آپ کی عادت پنسل سے لکھنے کی تھی وہ ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے میں نے آپ سے ابو داؤد شریف پڑھی تو جو 20 جلدوں کی غزل ہے غزل المذہور 20 جلدوں میں بیروت کی سجی ہوئی تھی، حضرت اس میں مطالعہ فرماتے تھے اور وہاں بھی پنسل سے بہت سی باتیں آپ کو لکھی ہوئی ملے گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہر کتاب کو پوری محنت اور لگن سے پڑھاتے تھے.
اور آپ کی تقسیم کا معلوم ہے، اگر آپ 2014 میں ہو تو جب ہمارے حضرت مفتمی منوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار کی آخری ایام میں تھے، اس وقت مولانا غلام صاحب رستانی دعوت برکاتہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد ان کا دارالعلوم کی جامع مسجد میں مختصر خطاب ہوا تھا۔ اس وقت میں مولانا نے حضرت شیخ مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرکزوں کے بارے میں جو الفاظ فرمائے تھے وہ میں انہی کی زبان میں نقل کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ شیخ یعقوب صاحب ہمارے صوبے گجرات میں کتاب کے سمجھانے میں منفرد ہے، سب سے اکیلے ہیں جو نفس کتاب جو سمجھانے کا آپ کا اندازہ ہے، آپ کا جو انداز ہے وہ گجرات میں منفرد ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ میں حضرت کے ساتھ مسلسل 25 سال 1986 سے لے کر 2010 تک بیرون کے سفر میں دارالعلوم کی مالیات کے لیے آپ کے ساتھ رہا۔ میں نے اور تقریباً 2 مہینے 2.5 مہینے میں آپ کے ساتھ رہا۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، فیکٹری میں، گھروں میں، کبھی بھی آپ نے کسی کے سامنے یہ نہیں فرمایا کہ ہم چندہ کے لیے آئے ہیں۔ ہر جگہ جاتے دین کی بات فرماتے، کوئی حدیث سناتے، کوئی بزرگ کا قصہ سناتے، جب تک وہ آدمی سامنے سے خود چندہ نہیں دیتا تھا کبھی آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم چندے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کھا دو۔ یہاں تک کہ ہمارے رہبر کے ریکٹر میں ابراہیم بھائی تنخوالیہ کے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس آگے عنایت کے گھر، وہ کئی مرتبہ ہنس کر ہمیں کہتے تھے جب ہم گاڑی میں پہنچے تھے، مولانا فیکٹری میں کوئی دستاویز کروا دیا تھا، دو نمبر وقت تھے بہت لمبا وقت تھے جو دستاویز کروانا۔ مولانا فرماتے کہ بھائی یہ تو سنڈے کا کام ہے، کسی کو بل اصرار نہیں کر سکتے، ہم تو دین کی بات کرتے ہیں اور وہ جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں، کبھی کسی سے اصرار نہیں کرتے۔ اور اس سفر میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، آپ ہر وقت آپ کی زبان اللہ کی ذکر میں لگ ہے، ہمیشہ ذکر اللہ، جب بھی خاموش بیٹھے آپ پڑھتے رہتے تھے۔ اور ہم ایک کمرے میں ہم نے آرام بھی کیا، میں نے دیکھا کہ سونے کے بعد بھی جب تک آپ نیند نہیں آتی تھی ہمیشہ آپ پڑھتے رہتے تھے، لمبے لمبے اذکار اور لمبی لمبی دعائیں آپ کی زبان پر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سنڈے میں اگر کوئی کڑوی کثیری بات سننا پڑے، اور کئی ایسے واقعات ہیں میرے سامنے، بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ خراش دلی سے ان باتوں کو سنتے تھے، اگر جواب دینا مناسب ہوتا تو دیتے، ورنہ خاموش اختیار فرماتے تھے۔ اور پھر مجھ سے کہتے کہ مول صاحب چندہ تعارف ہو، آپ لوگوں نے خبر پر ہے، یعنی کہیں فکر نہیں کروانی۔ اور میں کچھ چندے میں لالچی بھی تھا، تو مجھے بھی مولانا فرماتے تھے کہ بھائی فکر مت کرو، یہ ہمارے طلباء جلسے کے بعد جو گھر گئے ہیں ان کا رزق لکھا گیا ہے، ان کا جو رزق لکھا ہے وہ ہم کو ضرور ملے گا، اس لیے اس کی کوئی فکر مت کرو۔ اسی طرح ابھی بات آئی کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے اندر صلح کرانا، صلہ رحمی کرنا آپ کا ایک خاص وقت ہے۔ مجھے میرے بچپن کے زمانے کا واقعہ یاد ہے کہ میں جب درجہ عربی چہارم میں تھا تو ہمارے گاؤں کاوی میں 2 اختلاف ہو گیا تھا، 2 جماعتیں ہو گئی تھی ہمارے مسلمانوں میں، اور ایک جھگڑے کا سبب تھی۔ تو حضرت تو سسمائی کی چھٹیاں تھی، تو حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت شیخ العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاوی تشریف لائے، اور مکمل 1 ہفتہ گاؤں کے بڑے چھوٹے لوگوں کے گھر گئے اور ان کو سمجھایا، اور الحمدللہ ان کی کوشش کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں صلح ہوئی، اور ہمارے گاؤں کی بڑی مسجد میں ایک جلسہ کیا تھا، ایک مجلس کی تھی۔ مولانا کے وہ الفاظ جو مجھے یاد ہے، کیونکہ مولانا اکثر عوام میں گجراتی زبان میں بات کرتے تھے، تو اس وقت مولانا نے ممبر پر فرمایا تھا کہ بھائی આપણે બધા ખેડૂત છે અને આપણે ખેતરમાં જઈએ તો સૌથી પહેલા બોટવા એટલે એક દરખ્ત હોતે છોટે છોટે,
کہ سعودی پہلا بوٹوا صاف کرنے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جو بوٹوے ہیں وہ صاف کر دیتا ہے۔ اصلاح بین الناس آپ کا ایک نمایاں وظیفہ تھا، ہمیشہ آپ کو اس کی فکر رہتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ایسے حالات ہوتے تھے آپ فوراً وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مہربانی، نرمی آپ کا ایک نمایاں وصف تھا۔ ہمارے گاؤں کے یعنی غیر مسلموں میں بھی آپ کا ایک مقام تھا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھے، ایک ماسٹر مولانا انور صاحب کے پڑوسی، وہ پہچانتے ہیں، وہ مولانا کو دیا کا ساگر کہتے تھے، دیا کا ساگر یعنی محبت کا ساگر، ہمدردی کا ساگر۔ اور وہ مولانا کے پاس یہاں آپ کے گھر بھی آتے تھے، اور مولانا کو اصرار کیا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آؤ۔ وہ مولانا خود کاوی کا سفر کیا اور میں آپ کے ساتھ تھا، ان کے گھر جا کر چائے پیے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں میں بھی آپ کا وقار تھا۔ ہم ایک مرتبہ قومی ایکتا کے پروگرام میں احمد آباد گئے حضرت شیخ کے ساتھ، شاید مولانا ولی صاحب کی دعوت برکاتون کے ہمارے ساتھ کے تحت۔ تو وہاں اس مجلس میں مراری باپو بھی تھے، خصوصی مہمان تھے، ان کا بھی بیان تھا۔ اور جب پروگرام ختم ہوا تو وہاں کسی صاحب کی ایک کتاب کی رسم اجرا تھی، اور وہ مراری باپو کے ہاتھ تھی۔ تو مراری باپو نے وہ کتاب لی، لیکن لے کر فوراً مولانا کو دی کہ نہیں آپ کریں گے، آپ بڑے ہیں۔ تو گویا کہ غیر لوگوں کے سامنے بھی اور ان کے دلوں میں بھی آپ کی عظمت اور آپ کا وقار تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک نرالا انداز تھا۔ جب آپ دارالحدیث میں تشریف لاتے، میں کیبن میں بیٹھا ہوتا، وہ آپ ایک نرالے انداز میں اشارہ فرماتے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی قیمتی نصیحت مجھے فرماتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اور آپ کے بہت سے باقیات صالحات ہیں، بہت سی آپ کی یادگاریں ہیں، جو آپ کو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں سے ہمارا یہ دارالعلوم کنٹھاریا، جامعۃ الصالحات منوبر، بچوں کا گھر آمود، بچوں کا گھر مالوت، جامعہ نقیب الاسلام کاوی، دارالعلوم کٹھور، دارالعلوم سعادت دارین ستون، اس کے علاوہ بہت سے ادارے اور مکاتب آپ کی باقیات صالحات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اخیر میں ہمارے جامعہ کی طرف سے، جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے، جامعہ کی شورا، اساتذہ، طلباء کی جانب سے آپ کے دونوں صاحبزادے حافظ سلیم صاحب، قاری سہیل صاحب، اسی طریقے سے آپ کے داماد جو آپ کے بیٹے کے برابر ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، مولانا الیاس جو جماعت کے نام سے ہی مشہور ہے، ان کی خدمت میں آپ کے اہل خانہ، اہل خاندان، متعلقین کی خدمات میں تعزیت مصنوعہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرماوے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے جامعہ کو اور پوری امت کو آپ کا نعم الرسل نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔